السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، تبلیغی جماعت کے لیے دہلی ہائی کورٹ سے آئی بہت بڑی خوشخبری۔ دہلی ہائی کورٹ کا تبلیغی جماعت کے حق میں تاریخی فیصلہ۔ پورے ملک میں مسلمانوں میں جشن کا ماحول۔ تبلیغی جماعت سے وابستہ 70 افراد کے خلاف 16 مقدمات خارج۔ کووڈ پھیلانے کے تھے الزامات۔ عزیز دوستو، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوستو احباب، بالخصوص تبلیغی بھائیوں کا تہ دل سے استقبال اور خیر مقدم ہے۔ 17 جولائی 2025 جمعرات کا دن بھارتی مسلمانوں بالخصوص تبلیغی جماعت کے احباب کے لیے ایک تاریخی دن اور مسرت بھرا دن گزرا، جب دہلی ہائی کورٹ نے جمعرات کو تبلیغی جماعت سے وابستہ 70 ہندوستانی شہریوں کے خلاف دائر 16 FIR اور متعلقہ چارج شیٹ کو مسترد کر دیا، جن پر مارچ 2020 میں کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران مجرمانہ سازش اور مسجد میں غیر ملکی شہریوں کو رہائش دینے کا الزام تھا۔ یہ حکم جسٹس نینا بنسل کرشنا نے سنایا، جس میں انہوں نے کہا چارج شیٹ کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ پوری تفصیلات جاننے کے لیے آپ مکمل ویڈیو دیکھیے۔ دینی بھائیوں، دلی ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے تبلیغی جماعت سے جڑے 70 بھارتی شہریوں کے خلاف کرونا پابندیوں کی خلاف ورزی اور بیماری پھیلانے کے الزامات پر درج کیے گئے تمام مقدمات کو سرے سے خارج کر دیا ہے۔ مارچ 2020 میں جب پورے بھارت میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور پابندیاں لگائی گئی تھی، اس وقت تبلیغی جماعت کے ایک دینی اجتماع مرکز نظام الدین دہلی کے علاقے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد کئی غیر ملکی اور بھارتی مسلمانوں پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کرونا کی ہدایات کی خلاف ورزی کی، غیر ملکی مہمانوں کو اپنے گھروں اور مساجد میں ٹھہرایا اور اس سے کرونا کے پھیلنے کا خطرہ بڑھا۔ گویا کرونا پھیلانے کا گھناؤنا الزام ان پہ لگایا گیا۔ اس معاملے میں ایڈوکیٹ آشیما منڈلا اور منداکنی سنگھ نے عدالت میں مسلمانوں کی نمائندگی کی اور ملزمان کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ امتناعی حکم صرف مذہبی اجتماعات اور تقریبات پر پابندی لگاتا ہے۔ آشیما منڈلا نے کہا کہ ان افراد کا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، وہ صرف غیر ملکی جماعتوں کو عارضی رہائش دے رہے تھے۔ وکیل کا کہنا ہے کہ جن 70 افراد کے خلاف FIR درج کرائی گئی، ان میں سے کسی ایک کو بھی کرونا نہیں تھا، نہ ہندوستانی شہریوں کو تھا، نہ غیر ملکی مہمانوں کو تھا۔ چارج شیٹ میں کہیں نہیں لکھا گیا ان میں سے کوئی بھی شخص بیمار تھا، تو وہ بیماری کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ ایڈوکیٹ آشیما منڈلا نے مزید دعویٰ کیا تھا کہ FIR غیر منصفانہ، من گھڑت اور قانونی طور پر ناقابل اعتبار ہے اور ان پر غیر منصفانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے، جس سے ان کی ذاتی آزادی کے خلاف ورزی ہوئی۔ پولیس نے الزام لگایا تھا کہ تبلیغی جماعت سے وابستہ 70 افراد نے کووڈ-19 وبائی بیماری کی پہلی لہر کے دوران 190 سے زیادہ غیر ملکیوں کو نظام الدین مرکز میں پناہ دی تھی۔ 70 مسلمانوں کے خلاف 16 مقدمات دائر کیے گئے تھے۔ تعزیرات ہند وبائی امراض ایکٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ اور غیر ملکی قانون کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔ دلی ہائی کورٹ نے 17 جولائی بروز جمعرات تاریخی فیصلہ مبنی بر انصاف سناتے ہوئے کہا کہ 70 بھارتی شہریوں پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہوئے، ان کے خلاف کوئی پختہ ثبوت بھی نہیں ہے۔ یہ مقدمات انصاف کے خلاف ہے، اس لیے ان سارے مقدمات اور الزامات کو سرے سے ختم کیے جا رہے ہیں اور سارے 70 شہریوں کو براعت کا اعلان کیا جا رہا ہے، یعنی انہیں باعزت بری کیا جا رہا ہے۔ جب جسٹس نینا بنسل کی بینچ نے جمعرات کو یہ تاریخی فیصلہ سنایا تو پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی
اور ہر ایک کی زبان پر یہی جملہ جاری ہوا، حق کا بول بالا ہوا اور باطل کا منہ کالا ہوا۔ آج بھی انصاف زندہ ہے اور جھوٹ بے نقاب ہے۔ میرے عزیز دوستو، تبلیغی جماعت ایک خاموش دینی انقلابی جماعت ہے۔ اس سے صرف اور صرف زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کیا ہونے والا ہے ان کے متعلق لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ ہدایات، امن و امان، خوشگوار ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دینی مزاج بنا کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کہیں سے کہیں اس جماعت کا کوئی برا ارادہ نہیں ہوتا، نہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ جھگڑے لڑائی سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ صرف اور صرف انسان بن کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اس لیے ایسی صاف ستھری تبلیغی جماعت پر کسی قسم کا الزام لگانا جس کا کوئی تعلق الزامات سے نہیں ہے، یہ سراسر بے بنیاد اور غلط باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، 5 سال کے بعد بالآخر انصاف ہوا اور ظلم کا خاتمہ ہوا، باطل دب گیا، حق کا بول بالا ہوا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے۔ رات کی تاریکی اپنی جگہ، دن کا اجالا اپنی جگہ۔ دن کا اجالا آتا ہے، رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، انصاف آتا ہے، ظلم و بربریت ختم ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے اور تمام تبلیغی احباب کو اپنے مشن میں کامیابی کے ساتھ قدم بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اس مسرت افزا پیغام کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور پہلی مرتبہ اگر آپ میرے ویڈیو سے جڑے ہوئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔